اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اللہ کی پناہ حاصل کر لو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو بیسیکلی یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو. جیسے دنیا میں بھی اگر کسی کتے کے شر سے بچنا ہو تو اس کتے کے مالک کی پناہ لینی ہوتی ہے. تو یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر چھوڑا ہوا ایک کتا ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوگی. اور یہ بڑی محنت سے میں نے الحمدللہ احادیث تلاش کی ہیں مختلف جگہ سے، تاکہ ہماری یہ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بک یہ تیار ہو جائے، مسئلہ نمبر 83 انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیو کا ہے، بلکہ ابھی آ چکا ہے جناب. لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، اور پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں فرقوں کے مولوی، اور وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ قرآن پاک کی تفسیر بھی سنیں گے تو وہ اپنے اپنے اختلافی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اصل ایشوز جو بتانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں. اب یہ 3 آیات سے میں بھی گزر سکتا تھا، لیکن اب شاید 2-2.5 گھنٹے اس پہ گفتگو کرنی پڑے. 1-1.25 گھنٹہ آج اور 1.25 گھنٹہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ان 3 آیات کے اوپر ہی. اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو مینج کیا ہے تاکہ بات سمجھ آئے. یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ملی تو اس کو لکھ دیا اور نمبر پورے کیے. زبردست حدیث، موسٹ کریٹیکل حدیث، 5ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 340 نمبر کتاب الایمان میں امام مسلم لے کر آئے ہیں ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا گراں گزرتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو اپنی زبان پر لے کر آئیں. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے. خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی پیروی کرنا برا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ خیال ڈسکس بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا کا صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. یعنی دل میں برے خیالات کا آنا ایمان کی علامت ہے. کیوں؟ اس کائنات کا سب سے بڑا چور شیطان ہے، اور اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے. تو چور وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا کا صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے خیالات کا آنا. ظاہر خیال اسی کو آئے گا جس نے اللہ کو سیریس لیا ہوا ہے. جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا اس کو خیال آئے گا بھی تو وہ اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میرا کیا لینا دینا. اور ٹینشن تو وہ لے گا جس کو خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. تو واقعی ایمان کی علامت ہے، ہم خود بھی جج کر سکتے ہیں. تو حدیث نمبر 1 جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3281 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور مسلم میں 5678 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. یعنی اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے وسوسے دلانے کے حوالے سے. ٹینجیبل نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا، فزیکلی نہیں ہے، وسوسہ دینے کے اعتبار سے. یعنی وہ ہر وقت اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے. لیکن پیرلل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے. وہ آگے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آ جائے گی. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7108 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے آگ سے بنایا گیا، اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آئے گی. ایک صحابی نے بڑی جرات کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ تو ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ، تو یہ شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ شیطان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور اسے میرا مطیع کر دیا. اب وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے جن، وہ بھی مجھے صرف خیر اور بھلائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے. یعنی اس کے بھی جو خیالات آتے ہیں وہ خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ دیکھ لیں، مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ تو جب یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر امام بھی کسی کو نہیں بنایا جا سکتا. یہ بات ہے وہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ امام ان کو بناؤ، اپنا رہنما ان کو بناؤ، امام اعظم ان کو کہو، امام کائنات ان کو کہو کہ جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن کیٹاگوریکلی ہم کسی بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے.
اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ کسی امام نے، نہ کسی بزرگ نے، کہ آپ ہماری بات کو حرف آخر سمجھو. سب نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کتاب و سنت اس کو فالو کیا جائے. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، 2988. تو میں بڑا پریشان تھا، پھر اس کی صحیح سند بھی الحمدللہ مل گئی. لہٰذا اب یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے، اور اس کی صحیح جو سند ملی ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی، جس سے حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، تاریخ جو تفسیر کی کتاب ابن جریر کی، جسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ہے، 310 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اسلام میں قرآن پاک کی، اور بڑی بہترین تفسیر ہے. ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا. بہرحال اس کی آپ نے تلخیص پڑھنی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جو ہے انہوں نے سب کچھ وہیں سے ہی نقل کیا ہے. تو تفسیر تبری میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس میں ان کا نمبر ہے حدیث کا 6171 6171 تفسیر تبری میں، اور ترمذی میں 2988. لیکن وہ سند ضعیف ہے لیکن اس کا متن ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کی صحیح سند بھی بتا دی. بڑے زبردست الفاظ ہیں. ابن عباس رضی اللہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے. یہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ تو دونوں خیال ڈالتے ہیں. زبردستی نہ فرشتے نے نماز پڑھانی ہے اور نہ زبردستی جو ہے شیطان نے برائی کی طرف لگانا ہے. شیطان کا وسوسہ شر اور حق جھٹلانے کا ہوتا ہے کہ ہر برائی کی طرف مائل کرے گا اور حق جھٹلا دینی. یہ بات پتہ چل گئی نہیں ماننی. آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے. کسی کو بتا بھی دیں تو وہ کہتا ہے بھائی جی اپنی قبر کی فکر کریں آپ. تو معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انسانیت کو دعوت دیتے تھے تو سامنے والے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ اپنی قبر کی فکر کریں. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بہت بڑا گستاخانہ جملہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو آگے سے اس طرح کا جواب دیا جائے. اور وہی بندہ اگر دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے تو کہیں گے جناب بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا. اور فرشتے کا خیال خیر اور تصدیق حق کا وعدہ ہے. یعنی فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ خیال ڈالتا ہے دل میں. اور تصدیق حق یعنی کوئی بھی حق بات پتہ چلے گی فوراً قبول کرنا، وہی جو مومن کی نشانی ہے، سمعنا واطعنا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کسی بندے کو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک دفعہ نماز کا چیپٹر کھول کے دکھا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، تو اگر اس کا دل واقعی مومنین والا ہے نا تو وہ تصدیق حق کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. خالی تصدیق کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جب تک عمل نہ کیا جائے. بس جب تمہیں اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرو، اور برا خیال آئے تو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 تلاوت کی، جو ہم آلریڈی ریفرنس نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. کون سی آیت؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لگاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی طرف وعدہ دلاتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یہ آیت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ تلاوت کی. یعنی اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث بھی آ گئی. چوتھی حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5112 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10503 نمبر ہے. ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں. یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وسوسوں میں بدل دیا اور حقیقت نہیں بنایا. یعنی تمہارے دل میں برا خیال آیا اور تم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. دوسری نشانی، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے. اور تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. وہی بات جو اس نے کی کہ میں کوئلہ بن جانا گوارا کرتا ہوں لیکن وسوسہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا. اور اس پہ انشاءاللہ پھر گرفت بھی نہیں ہوتی، وہ آگے حدیث بھی